بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ واقعہ جو میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ پیش آیا پاکستان کے شہر قصور میں، جو کہ ساجد علی نے ہمیں آپ بیتی میں خود سنایا۔ ساجد علی کا کہنا تھا کہ ہم کرائے کے مکان پر رہتے تھے، میرے 2 بچے تھے، بوڑھی ماں اور بیوی۔ ہمارا محلہ کافی پرانے مکانات اور بلڈنگ کا اور تنگ گلیوں کا ایک پسماندہ محلہ تھا، اور رات ہوتے ہی تمام گلیاں خاموشی میں ڈوب جاتی تھیں۔ 5 دسمبر 2001 اور یہ سردیوں کی ایک تاریک رات تھی۔ چونکہ میں فروٹ کی ریڑھی لگاتا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا، ہمیشہ کی طرح میں مغرب سے پہلے ہی ریڑھی بند کر کے اپنے گھر واپس آ جاتا تھا، پر اس دن کسی کام کی وجہ سے رات بہت گہری ہو گئی اور ٹائم بھی زیادہ۔ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی اور میں اپنی گھر کی جانب رواں دواں تھا۔ ٹھٹھرتی سردی میں اپنے گھر کی نکڑ پر پہنچا اور ہمارا گھر ہماری گلی کی نکڑ سے تقریباً 100 فٹ کے فاصلے پر موجود تھا۔ نکڑ سے 2 گھر چھوڑ کر ایک بہت پرانا گھر تھا جو تقریباً پارٹیشن سے پہلے کا بنا ہوا تھا۔ زیادہ بوسیدہ ہونے کی وجہ سے وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ جیسا کہ آپ کو شروع میں بتایا، اس دن میں کسی وجہ سے گھر سے لیٹ ہو گیا۔ تقریباً رات کے 9:30 کا ٹائم تھا اور دھند بہت زیادہ پڑ رہی تھی۔ تنگ گلی تھی ہماری اور ویران، 5 سے 6 میٹر کے فاصلے تک کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ جوں ہی میں اپنی گلی کی نکڑ والے اس پرانے بوسیدہ مکان کے قریب سے گزرا تو مجھے آواز آئی، جیسے رونے اور سسکنے کی آواز ہوتی ہے۔ میرے ذہن میں تھا کہ کوئی ہمارے محلہ کی لڑکی گھر سے لڑ کر یہاں آ بیٹھی ہے اور رو رہی ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے، تو یکدم سسکنے اور رونے کی آواز تھم گئی۔ 5 سے 7 سیکنڈ ہی گزرے ہوں گے کہ مجھے مخاطب کر کے آواز آئی، ساجد اندر آ جاؤ۔ میں ڈر بھی گیا کہ اسے میرا نام کیسے معلوم ہے، لیکن میں نے سوچا کوئی جاننے والی ہے۔ پھر دوبارہ آواز آئی، ساجد اندر آ جاؤ۔ میں نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، کیا دیکھتا ہوں، پرانے گھر کے سیدھے ہاتھ پر ایک 2 سے 2.5 فٹ کی دلہن نما بچی مجھے دیکھ کر ہنس رہی ہے اور اندھیرے میں ہاتھ میں موم بتی نما کوئی چیز اٹھائے مجھے گھور بھی رہی ہے۔ میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھا کہ اب میں کیا کروں کہ وہ بونی دلہن نما بچی وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن کچھ نہیں تھا۔ میں جیسے ہی ڈر کے مارے پیچھے گھر کی طرف بھاگنے لگا تو میں جیسے ہی پیچھے مڑا
تو وہ بونی دلہن نما بچی بالکل میرے پیچھے کھڑی تھی۔ ڈر کی وجہ سے میرے ہوش و حواس بالکل گم ہو چکے تھے۔ پھر مجھے نہیں پتہ چلا کہ میرا جس طرف رخ تھا میں بھاگا اور بھاگتے بھاگتے میں کسی اور کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا اور حواس باختہ ہو کر گر پڑا۔ 4 سے 5 دن بعد ہوش آیا تو ہسپتال میں کسی بستر پر پڑا تھا۔ ہوش آیا تو تمام واقعہ بیان کیا، پر جب بھی مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میری رات کی نیند اڑ جاتی ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔